دوستان محترم، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اس کے اندر آج ہم جس آیت کریمہ کو سمجھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی جو تم میں حکومت والے ہیں، امر والے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ دوستان محترم، یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اس کے نزول کا جو سبب ہے، اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ، یا دوسری ایک روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حق بھی آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اصل میں بات یوں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس لشکر کا امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ دوران جنگ یہ واقعہ پیش آیا کہ دشمن جو تھے نا وہ بھاگ نکلے، کوئی وہاں پر رکا نہیں، سب لوگ اپنی جان بچا کر بھاگنے لگے۔ تو ان دشمنوں کے اندر سے ایک شخص نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ تو انہوں نے اس کو امان دے دی اور اسے کہہ دیا گیا کہ اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ وہ لوٹ گیا، پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اس شخص کا مال لے لیا جو اسلام قبول کیا تھا، اور جس کو حضرت عمار بن یاسر نے امان دی تھی اس کا مال حضرت خالد بن ولید نے لے لیا۔ اس پر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد سے کہا کہ میں تو اس کو امان دے چکا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ مجھ سے آگے کیوں بڑھتے ہیں، کیونکہ لشکر کا امیر میں ہوں، فیصلہ میں کروں گا، آپ مجھ سے آگے کیوں بڑھتے ہیں، یہ حضرت خالد نے کہا۔ ان دونوں حضرات کے درمیان اس بات پر اختلاف واقع ہو گیا، دونوں کے اندر بات بڑھ گئی۔ تو جب دونوں واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے امان کو برقرار رکھا کہ حضرت عمار نے جو امان دی تھی نا، جو ذمہ داری لی تھی، اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا کہ اے عمار، اب کے بعد اپنے امیر کی بات کو نہیں ٹالنا، امیر نے جو بات کہی ہے نا ان کی بات کو ماننا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان کی جو تم میں حکومت والے ہیں ان کی بھی بات تمہارے لیے ماننا لازم ہے۔ تو دوستان محترم، یہاں پر اس وجہ سے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت تو یقیناً کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اللہ کی اطاعت در حقیقت اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو دوستان محترم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ہم سب پر لازم ہے، بلکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور دوسری ایک روایت یوں ہے بخاری شریف کے اندر کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی، قوم کا جو امیر ہے، قافلے کا جو امیر ہے، جس کو امیر بنایا گیا ہے، اس کی اطاعت کی تو اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب چند لوگ مل کر سفر کرتے ہو نا تو ان کو چاہیے کہ آپس میں کسی ایک کو مل کر امیر متعین کر دے،
کہ حالت سفر میں بھی وہ بندہ امیر رہے، وہ جو کہے گا اس کی بات مانی جائے گی، وہ جو حکم دے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو اسلام کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد امیر کی اطاعت پر بھی زور دیا گیا ہے، ان کی بھی بات ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوستان محترم، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو اللہ نے ہم پر لازم قرار دیا، فرض قرار دیا، بلکہ قرآن عظیم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور رسول جو تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور رسول جس سے تمہیں منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اطاعت کو لازم قرار دیا کہ میرا محبوب جو بھی عطا کرے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے رک جاؤ۔ دوستان محترم، تو اس چیز کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت جس طریقے سے ہم پر لازم ہے، اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی لازم ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کرنا بھی یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے، جب تک کہ ان کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر وہ شریعت کے خلاف بات کریں گے تو ان کا حکم مانا نہیں جائے گا۔ جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، تو اب ماں باپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو داڑھی نکال دے، یا تو نماز مت پڑھ، یا تو روزہ نہ رکھ، اس لیے کہ ماں باپ کی اطاعت کی جائے گی کہاں؟ جہاں شریعت کے خلاف کوئی عمل نہ ہو۔ لیکن جب شریعت کے خلاف ہو تو ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے جتنے بھی مسلمان حاکم ہیں ان کی اطاعت کی جائے گی جب تک کہ ان کی بات شریعت کے مطابق ہو، اور اگر وہ شریعت کے خلاف بات کریں گے تو ان کی بات مانی نہیں جائے گی۔ دوستان محترم، تیسری چیز یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن عظیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی حکم فرمایا کہ احکام تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو ظاہری کتاب یعنی قرآن سے ثابت ہے، جو قرآن نے کہا اس کو ماننا ہی ماننا ہے۔ دوسرے وہ جو ظاہری حدیث سے ثابت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور بالکل ظاہر ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تعویل تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی ہمیں ماننا لازم ہے۔ اور تیسرا وہ یہ جو قرآن اور احادیث سے ہمیں بظاہر تو سمجھ میں نہیں آتا، اس کے اندر ہمیں علماء کی، ائمہ کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ان کی بھی بات ماننا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور اسی آیت کریمہ سے ہمارے لیے ثابت ہوتا ہے کہ ہم مقلد ہیں۔ جس طریقے سے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، دنیا میں کچھ لوگ امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، کوئی امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں، کوئی امام مالک کو فالو کرتے ہیں، تو ان ائمہ کرام کی پیروی کرنا جو ہم پر لازم ہے وہ اسی آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور امر والوں کی اطاعت کرو۔ تو دوستان محترم، یہ سب اس کے اندر شامل ہے، بلکہ مفسرین فرماتے کہ اولی الامر کے اندر کہ ان کی بھی اطاعت کرو، ان کے اندر امام وہ بھی شامل ہے، امیر وہ بھی شامل ہے، بادشاہ اسلام وہ بھی شامل ہے، حاکم وہ بھی شامل ہے، قاضی وہ بھی شامل ہے، جو مفتی ہے وہ بھی شامل ہے، اور علماء کرام کی جماعت بھی اس میں شامل ہے۔ ان تمام کی باتوں کو ماننا یہ قرآن عظیم کی روح سے ہم پر لازم ہے۔ کب تک؟ جب کہ ان کی بات شریعت کے مطابق ہو۔ اگر وہ شریعت کے خلاف بات کریں گے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ دوستان محترم، صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرتے تھے؟ اللہ کے نبی ایک بار اگر کوئی بات فرما دیتے نا، ہمیشہ اس بات پر عمل ہوتا رہتا تھا، ہمیشہ، کبھی صحابہ اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ یہ اطاعت کا جذبہ تھا صحابہ کے اندر۔ اس کی چند مثالیں یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ اس میں پہلی مثال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی منزل پر قیام فرماتے تو لوگ مختلف گھاٹیوں اور وادیوں میں بکھر جاتے، یعنی صحابہ کو لے کر جب حضور کی تشریف لے جاتے تو پھر جہاں پڑاؤ کرنا ہوتا، جہاں رکنا ہوتا نا، تو کچھ صحابہ ادھر بیٹھ جاتے، کچھ صحابہ ادھر بیٹھ جاتے، کچھ ادھر بیٹھ جاتے، اس طریقے سے سارے پھیل جاتے، تھوڑے تھوڑے کر کے الگ الگ ہو جاتے۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا ان گھاٹیوں میں اور وادیوں میں بکھرنا شیطان کی طرف سے ہے، یعنی یہ شیطان کی طرف سے تمہیں خیال آتا ہے اور تم اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہو۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو اس کے بعد جب بھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی منزل پر اترتے تو صحابہ اللہ کے نبی کے حکم پر ایسا عمل کرتے کہ وہ اتنے مل کر بیٹھ جاتے کہ اگر ایک چادر بھی تان دی جاتی تو سارے چادر کے نیچے آ جاتے،
یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے فرمان پر ایسا عمل کرتے تھے، ایسی اطاعت کرتے تھے، اور ایک بار حضور نے فرما دیا کہ بکھر کے نہیں بیٹھنا، مل کے بیٹھنا ہے، تو سارے صحابہ زندگی پر آپس میں مل کے بیٹھتے رہے، کبھی ان کے اندر بکھراؤ پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ اطاعت کا جذبہ تھا، ایسا نہیں کہ میں بار بار کہنا پڑے کہ ایسا کرو ویسا کرو ویسا کرو، بار بار نہیں کہنا پڑتا تھا، ایک بار حضور نے فرما دیا، عمل بہت زیادہ اس پر ہوتا تھا۔ ایک آخری بات ہے، حضرت محمد بن اسلم صحابی رسول ہیں، اور یہ بوڑھے صحابی تھے، عمر دراز تھے۔ یہ جب بھی اپنی بستی سے مدینہ پاک میں داخل ہو کر بازار میں اپنی حاجت کو پوری کرتے، پھر سارا سامان وغیرہ خرید کر اپنی ضرورت کو پوری کر کے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ جاتے۔ بوڑھے تھے، دور ان کا مکان تھا، مدینہ سے بہت دور رہتے تھے، آتے تھے مدینہ کے اندر بازار میں کام کی وجہ سے، اور پھر ساز و سامان کو خرید کر واپس چلے جاتے۔ جب گھر لوٹتے اور اپنی چادر کو اتارتے تو اچانک ان کو یاد آتا کہ میں مدینہ پاک تو گیا لیکن مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھا۔ تو وہ فوراً اپنے گھر سے پھر چادر کو اٹھاتے اور مدینہ پاک واپس آتے اور مسجد نبوی میں حاضر ہوتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ کہتے کہ اللہ کی قسم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد میں 2 رکعتیں پڑھنی ہے، اس لیے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بستی سے مدینہ پاک میں آئے تو ہرگز اس وقت تک واپس گھر نہ لوٹ جائے جب تک کہ میری مسجد میں 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو وہ بوڑھے تھے، کمزور تھے، وہ آ کے چلے جاتے، بے خیالی میں پتہ نہ چلتا کہ مجھے نماز پڑھنی تھی، بھول جاتے، لیکن گھر جا کے یاد آتا تو پھر پیدل آ جاتے اور 2 رکعت نماز مسجد نبوی میں ادا فرماتے۔ یہ اطاعت کا جذبہ تھا۔ حالانکہ یہ کوئی فرض نماز تو نہیں تھی نا، کوئی واجب نماز تو نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان، تو جو مدینہ میں آئے اور بغیر میری مسجد میں نماز پڑھ کے چلے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، آیا ہے تو میری مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے جائے۔ تو دوستان محترم، یہ اس طریقے سے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے تھے، اور اتنا پکا عمل ہوتا کہ بڑھاپے کے عالم میں اتنا لمبا سفر بھی ہو جاتا، پھر بھی وہ 2 رکعت کے لیے آ جاتے۔ اب وہاں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مستحب ہے کہ نفل ہے کہ کیا ہے، بس حضور نے فرمایا ہے کہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس پر اطاعت کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا